اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو عطف بیان اور بدل کے فرق کے بارے میں تھی۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 8 فرق میں سے ہم 2 فرق پڑھیں گے، وہ 2 فرق کل آپ پڑھ کر آئے۔ 8 میں سے 2 گئے، باقی کتنے بچے ذیشان صاحب؟ 6 فرق۔ اور وہ 6 فرق انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ بالکل ہی آسان ہے، یعنی کوئی اس میں دقت والی چیز ہے ہی نہیں کہ آپ پریشان ہوں کہ کل 2 پڑھے، 2 لمبے تھے تو اس لیے وہ زیادہ ٹائم لے گئے۔ تو آج ہم جو ہے وہ 6 پڑھیں گے فرق۔ آج کے درس کا پہلا فرق، ویسے ترتیب کے حوالے سے تیسرا فرق وہ یہ ہے کہ عطف بیان جملہ نہیں ہوتی، جبکہ بدل جملہ ہو سکتا ہے۔ جملہ نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ مفرد ہوتی ہے۔ مثال کتاب میں پڑھیں گے میرے خیال میں۔ چوتھا فرق، عطف بیان کسی جملے کی بھی تابع نہیں ہوتی، جبکہ بدل جملے کا بھی تابع ہو سکتا ہے۔ یعنی پہلے فرق میں ہم نے یہ کہا خود جملہ نہیں ہوتی۔ دوسرے فرق میں جو کہ ترتیب کے حوالے سے چوتھا فرق یہ ہے کہ جملے کی بھی عطف بیان تابع نہیں ہوتی، جبکہ جو بدل جو ہے وہ جملے کا بھی تابع ہو سکتا ہے۔ پانچواں فرق، عطف بیان فعل نہیں ہو سکتی، اسم ہوگی، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب، فعل کا تابع بھی نہیں ہوگی۔ یہ بھی 5ویں فرق میں انہوں نے لگا دیا ہے، جبکہ بدل فعل بھی ہو سکتا ہے اور فعل کا تابع بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، چھٹا فرق، کہتے ہیں کہ عطف بیان کا لفظ معطوف علیہ والا تکرار نہیں ہوتا، بلکہ الفاظ میں ہیرا پھیری ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کا مدرسے میں نام ہے ہشام، ٹھیک ہے، گھر میں نام ہے ابوالحسن۔ اب ہم آپ کسی چھوٹی بہن کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہشام ابوالحسن کو دیکھا، تو یہ ابوالحسن ہشام کے لیے عطف بیان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم آپ نے ہشام کو دیکھا، ہشام کے لیے عطف بیان ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ بدل میں لفظ کا تکرار کرنے سے دوسرا لفظ پہلے کے لیے بدل ہو سکتا ہے، البتہ اس میں ایک شرط ہے کہ دوسرے لفظ میں کچھ مزید وضاحت ہو۔ آپ نے ہشام سید کو دیکھا، اب پہلے ہشام میں سید کا لفظ نہیں تھا، دوسرے میں سید کا لفظ تھا، تو اس طریقے سے یہ بدل آ سکتا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اب اس میں 3 اعتراض کیے ہیں کسی بندے نے اس چھٹے فرق میں۔ کہا کہ بھائی کیوں عطف بیان بھی تکراری صورت میں ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ بدل کو مبدل منہ کے لیے مبین مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، تو وہ مبین ہونے میں تکرار کی صورت میں بیان اگر کر سکتا ہے تو عطف بیان میں بھی آپ کو قائل ہونا پڑے گا کہ اگر تکرار کی صورت میں کچھ بیان میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر عطف بیان بھی تکرار کی صورت میں ہو سکتی ہے، لہذا یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہے تکرار کرنے کی وجہ سے، تو زیادہ سے زیادہ آپ قائل ہو جائیں دونوں وجہوں کے، کہ آپ اس کو عطف بیان ماننا چاہیں یا آپ اس کو بدل ماننا چاہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ بھائی ہمیں کبھی کبھی تکرار کرنے سے بھلی مزید وضاحت لفظوں میں نہ ہو پھر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ میرے سامنے 2 طالب علم بیٹھے ہیں، دونوں کا نام زید ہے، میں کہتا ہوں یا زیدن۔ اب پہلے جب میں نے ندا دی زید کو تو دونوں پریشان ہو گئے کہ شاید سائیں مجھے بلا رہا ہے، وہ سمجھ رہا تھا مجھے بلا رہا ہے، پھر میں نے زیدن کہا، لیکن میں نے اپنے چہرے کی کیفیت سے، میں نے اپنے جو ہے کیا ہے گفتگو کے انداز سے یہ متوجہ کیا کہ میری اس زید کے ساتھ بات ہو رہی ہے جو سیدھے ہاتھ پہ بیٹھا ہے۔ میں نے لفظ کوئی بھی نہیں بڑھایا،
لیکن میرا جو ہے قرین حالیہ، مقالیہ کوئی قرینہ نہیں ہے، قرین حالیہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ دوسرے زید سے مراد کون سا زید ہے، تو یہ دوسرا زید پہلے زید کے لیے عطف بیان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو جو ہے کیا جناب اس چھٹی فرق کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ جو فرمایا کہ عطف بیان تکرار لفظ اول نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بدل ہو سکتا ہے تو عطف بیان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر تکرار کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو پھر عطف بیان بھی ہو سکتے ہیں، ہاں اگر کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا تو پھر نہ عطف بیان ہو سکتا ہے نہ بدل ہو سکتا ہے۔ خیر، یہ 6 فرق۔ 7واں فرق یہ ہے کہ بھائی عطف بیان نیت کے لحاظ سے معطوف علیہ کی جگہ پہ نہیں ہوتا، جبکہ بدل نیت کے حساب سے معطوف علیہ پہ ہوتا ہے، یعنی گویا کہ ترتیب کے حوالے سے بدل بعد میں ہوتا ہے، مبدل منہ پہلے ہوتا ہے، لیکن نیت میں یہ ہے کہ بدل وہی مبدل منہ والی جگہ پر ہے۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یا زید الحارث، یہاں پر الحارث کو آپ عطف بیان تو مان سکتے ہیں کس کے لیے؟ زید کے لیے، لیکن اس کو بدل نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ اگر بدل مانیں گے تو گویا کہ زید کی جگہ پر الحارث ہے، جب زید کی جگہ پر الحارث ہے تو گویا کہ یا حرف ندا الف لام دار اسم پر داخل ہو گیا، اور یا الف لام دار پر داخل نہیں ہو سکتا۔ بس جہاں پر دوسرا لفظ پہلے لفظ کی جگہ پر ہونا، فرض کرنا کسی قواعد کی پیچیدگی کو ہمارے سامنے لے آئے تو وہاں پر تعین العطف للبدل، وہاں پر ہم اس کو عطف کہیں گے، بدل نہیں کہیں گے۔ اور 8واں جو ہے وہ فرق وہ یہ ہے کہ عطف بیان کو ہم ایک مستقل جملہ فرض نہیں کرتے ہیں، جبکہ بدل کو ایک ہم مستقل جملہ فرض کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی عطف بیان کو اپنے معطوف علیہ سے قینچی کے ساتھ کاٹ کر الگ نہیں سمجھ سکتے، جبکہ بدل کو ہم الگ سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں ہندن قام امر اخوہا، ہند مبتدا، قام امر اخوہا یہ پورا جملہ اس کے لیے کیا ہو گئی؟ خبر۔ اب یہ ہا کی ضمیر رابط ہے جو کس کی طرف جا رہی ہے؟ ہند کی طرف جا رہی ہے۔ اب اخوہا یہ عطف بیان ہے کس کے لیے؟ امر کے لیے، ٹھیک۔ لیکن اگر اخوہا کو آپ بدل مانتے ہیں کس کا؟ امر کا، تو پھر گویا کہ یہ جملہ کٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کا کٹ گیا تو ہم کہیں گے ہندن قام امر، تو یہاں پر رابط سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بدل ماننے کی صورت میں رابطہ ختم ہو جاتا ہے، لفظوں میں موجود ہے لیکن ہم بدل کو گویا کہ ایک مستقل جملہ مانتے ہیں۔ جب مستقل جملہ مانتے ہیں اس کا ماقبل کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم اس لفظ کو، اس تابع کو عطف بیان مانیں گے، بدل نہیں مانیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثالثو، جناب تیسرا فرق، انہوں نے کہا نا مفترق فیہ ہے، تو تیسرا فرق، ٹھیک، ان لا یکون جملتن، ان یا انہو، ان عطف البیان، بتحقیق عطف بیان جملہ نہیں ہو سکتا، بخلاف البدل۔ اب دیکھیں یہ بالکل آسان جامع شیرین جیسا ہے، اگر شوگر نہ ہو تو پیتے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن بدل جو ہے کیا وہ جملہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ما یقالو لک، وہ چیز جو تمہیں کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے، الا ما قد قیل لرسل من قبلک، یا ما کو نافیہ کہیں، نہیں کہا جاتا تمہیں سوائے اس کے کہ جو پہلے والوں کے لیے بھی کہا گیا تھا۔ خیر، شاہد مثال ہماری ما قد قیل مبدل منہ ہے، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یہ ان ربک اپنے ان اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ بدل ہے، اس کو ہم عطف بیان نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ قد قیل کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تمہارا رب جو ہے کیا ہے وہ صاحب مغفرت ہے۔ الرابع ان عطف البیان، انہو کی ضمیر کہاں پلٹے گی؟ عطف بیان۔ لا یکون تابعا لجملۃ، پہلے تھا کہ خود جملہ نہیں ہوگی، اب یہ ہے کہ وہ جملے کے تابع بھی نہیں ہوگی، بخلاف البدل، لیکن بدل جملے کا تابع ہو سکتا ہے۔ جیسے
इत्तबिउल मुरसलीन, जो अल्लाह की तरफ से रसूल होकर आए हैं उनकी पैरवी करो। इत्तबिउ, तुम पैरवी करो, मन, ऐसे मुरसल की, ला यसअलुकुम अजरन, जो अजर न मांगे। ऐसे खतीब की बात मानो जो पैसे नहीं मांगे। जो पैसे मांगे तो उसकी पैरवी नहीं करो, बस कानून का लज्जत, कानून का मज़ा लो, वाह वाह करो, ये वो करो, मानो नहीं। ठीक है। तो शाहिद मिसल हमारे इसमें है कि जनाब इत्तबिउ, ये पहला जो है ये जुमला है, ठीक है, और ये दूसरा इत्तबिउ उसका बदल है। तो जुमला जुमले का बदल हो गया, ठीक है, जबकि अत्फ़ बयान जुमले के लिए नहीं हो सकती। फिर कोई दूसरी मिसाल, हाजी साहब, अक़ूल लहू, मैं कहता हूँ उसको, रहल यरहलो अगर कहेंगे तो इरहल, रहलत करो, रहलत करो यानी जाओ। फिर भी वो बेवकूफ़ समझता नहीं है, फिर कहते ला तुकीमन इंदना, भाई हमारे पास नहीं रहो यार, बीवी बच्चे को खिलाने के लिए नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएंगे। ठीक है। तो अब ये इरहल जुमला है, ठीक है, ये मतबू है, और ला तुकीमन उसका बदल है। अत्फ़ बयान नहीं हो सकता, क्योंकि अत्फ़ बयान उस सूरत में होगा जब मातूफ़ अलैह जुमला नहीं होगा, यहाँ पर जुमला है। अल-ख़ामिस, पाँचवां फ़र्क अत्फ़ बयान और बदल में। अब अन्नहु या इन्नहु ला यकूनु फ़िअलन, इन्न अत्फ़ल बयान, बेतहक़ीक़ अत्फ़ बयान फ़ेल नहीं होगी, ताबिअन लिफ़ेलिन, और वो किसी फ़ेल का ताबे भी नहीं होगी। बेखिलाफ़िल बदल, बदल इसके खिलाफ है। जैसे अल्लाह ताला का फरमान है, वो मन यफ़अल ज़ालिक, वो शख्स जो ये काम करेगा, यल्क असामन, यल्क को फ़िलहाल आप मुलाकात की माना में लें, वो असाम के साथ मिलेगा, युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब, पर नतीजा ये होगा कि उसका अज़ाब भी डबल हो जाएगा। शाहिद मिसाल हमारे इसमें है कि ये युज़ाअफ़ बदल है यल्क का, ठीक है, यल्क़ उसका बदल हो गया। असादिस अन्न अत्फ़ल बयान ला यकुनु बिलफ़्ज़िल अव्वल, अत्फ़ बयान मातूफ़ अलैह वाले लफ्ज़ के साथ नहीं होती, बल्कि दोनों का लफ्ज़ अलग होना चाहिए। लफ्ज़ के तकरार दोहराने से वो अत्फ़ बयान नहीं होगी। वह यजूज़ु ज़ालिका, ज़ालिका का इशारा कहाँ जाएगा, लफ्ज़ुल अव्वल, यानी लफ्ज़ अव्वल के साथ होगा बदल, बिशर्ते, लेकिन एक शर्त है, अन यकून मअसानी ज़ियादतो बयानिन, दूसरे लफ्ज़ में कुछ ना कुछ वज़ाहत होनी चाहिए। भाई नासिर साहब, अच्छा नासिर जो मशार के तालिब इल्म है वो इधर आए। अब दोनों सूरत में मैंने नासिर कहा, लेकिन अब दूसरे में मैंने कहा जो मशार के तालिब इल्म है, ये कैद उसके साथ आ गई। का क़िराअत याक़ूब, ये सब कारियों ने ऐसे इस आयत को नहीं पढ़ा, याकूब साहब ने पढ़ा है। वतरा कुल्ल उम्मतिन, तू देखेगा हर उम्मत को, जासियतन, ठीक है, जासिया। अब जस्व की माना दर्स के बाद मुझसे पूछ ले, मैं लुगत में देख के बताऊँगा। कुल्ल उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, हर उम्मत को अपने किताब की तरफ दावत दी जाएगी। अब किताब से मुराद आसमानी किताब का लें, या जो है क्या ये जो नामा आमाल है, ये तफसीर का काम है भाई, ये तफसीर आप देखें। शाहिद मिसाल हमारी किसमें है कि देखें, कुल्ल उम्मतिन, कुल्ल उम्मतिन वही लफ्ज़ की दोहराई हुई है, तो यहाँ पर दूसरे कुल्ल उम्मत को आप अत्फ़ बयान नहीं कह सकते, बदल कहना चाहें तो कह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि दूसरी कुल्ल उम्मतिन में दावत इला किताब का इजाफ़ा किया गया है, बिनस्ब कुल्ल सानिया। कहते हैं दूसरे कुल को अगर मनसूब पढ़ेंगे तो ये बदल और अत्फ़ बयान वाली बहस और गुफ्तगू आएगी। अगर इसको कुल्लो वगैरह करके पढ़ते हैं तो फिर ये हमारे महल बहस से खारिज हो जाएगा। फ़इन्नहा, बितहक़ीक़ ये जो सानिया है, कद इत्तसल बिहा, इसके साथ मुत्तसिल है ज़िक्र व सबबिल जस्वे, जासी होने का सबब क्या है कि उनको अपने किताब की तरफ बुलाया जाएगा। वहादल फ़र्क, भाई ये जो फ़र्क है कौन सा, छठा, इन्नमा हुआ, ये फ़र्क सब नहवियों के पास नहीं है, बल्कि ये फ़र्क सिर्फ़ एक नहवी के पास है। माज़हब इब्न तुरावा, अब तरावा या तुरावा
جس نظریے کی طرف گئے ہیں تراوا صاحب کے بیٹے، وہ کیا کہتے ہیں؟ من ما ذہب کو واضح کر رہا ہے۔ وہ کیا نظریہ انہوں نے دیا ہے؟ ان عطف البیان لا یکون من اللفظ الاول، کہا کہ عطف بیان پہلے والا لفظ نہیں ہو سکتا، یعنی لفظ کی تکرار کرنے کی وجہ سے ہم عطف بیان نہیں مان سکتے ہیں۔ وَتَبِعَهُ، اور ابن تراوا کی پیروی کی ہے، عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر کہ تکرار والا عطف بیان نہیں ہو سکتا۔ کس نے پیروی کی ہے؟ ابن مالک نے، یعنی سیوطی کے لکھنے والے نے، جو جس نے اشعار لکھے ہیں، اور پھر ابن مالک کے بیٹے نے۔ وَحُجَّتُهُمْ پہ معنی دلیلہم۔ بھائی ابن تراوا کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ابن تراوا تو اکیلا ہے، پھر حجتہم کی ضمیر جمع کیوں آگئی؟ بھائی اب اکیلا نہیں ہوا نا، اسے 2 ووٹ بھی ملے، تو گویا کہ وہ 3 لوگ ہو گئے۔ کہتے ہیں ان شیء لا یبینو، ٹھیک ہے، یا یوں پڑھیں یا یوں کہ ان شیء لا یبین نفسہ، کوئی چیز اپنے آپ کو بیان نہیں کرتی، کوئی چیز اپنے آپ کو میٹھا نہیں کرتی جب تک خارج سے کوئی مٹھاس اس میں نہ ملایا جائے۔ وفیہ نظر من اوجہ، کہتے ہیں اسے ابن تراوا کے دلیل میں 3 ہمیں اعتراض ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز اپنے آپ کو بیان نہیں کر سکتی، یہ کہتے ہیں نا، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، یعنی انسان کی پہچان انسان خود کراتا ہے، تو پھر یہ کیسے؟ ٹھیک، پہلا اعتراض انہو، بتحقیق شان یہ ہے، یقتضی، یا یوں انہو کی ضمیر پلٹیں بیٹا کس کی طرف؟ دلیل ابن تراوا۔ یہ ابن تراوا والی دلیل تقاضا کرتی ہے کہ ان البدل لیس مبینا للمبدل منہ۔ آپ نے کہا تھا کہ ایک چیز اپنے آپ کو بیان نہیں کرتی، اس کا مطلب ہے کہ بدل مبدل منہ کو بیان نہیں کرتا۔ ولیس کذالک، ایسا ہے نہیں، حالانکہ بدل بھی مبدل منہ کی وضاحت کرتا ہے۔ ولہذا من اسیبوے، اسی بات کی وجہ سے کہ جہاں پر بدل وضاحت نہیں کرے گا وہ بدل نہیں ہو سکتا، منع کی ہے کس نے؟ سیبوے صاحب نے۔ مررت بیل مسکین و بکل مسکین، کہا کہ اگر مسکین کو یا متکلم کا بدل مانے تو نہیں مان سکتے، کیونکہ یا متکلم اخص ہے، وہ زیادہ ہمیں معلوم ہے، المسکین اس کی کیا وضاحت کرے گا؟ یہ المسکین اس کا بدل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور کاف بھی خطاب کی ضمیر ہے، تو میں آپ کو سامنے دیکھ رہا ہوں، تو یہ آپ کا میرے سامنے ہونا یہ زیادہ ہے پہچاننے کے لیے۔ مسکین کیا پہچان کروائے گا؟ دون بہل مسکین۔ لیکن کہا کہ اگر ضمیر غائب ہو تو المسکین اس کے لیے بدل ہو سکتا ہے، کیونکہ ضمیر غائب میں کئی سارے احتمالات ہوتے ہیں، مسکین آ کے اس کی کچھ نہ کچھ وضاحت کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُفَارِقُ، ہاں ایک اور لحاظ سے آپ فرق بیان کرتے، کس کا؟ عطف بیان کا اور بدل کا۔ وَإِنَّمَا یفارقو کا فاعل کون ہے؟ عطف بیان۔ بتحقیق عطف بیان جدا ہوتی ہے بدل سے، ٹھیک ہے، پھر عطف بیان بھی بیان کر دیا۔ فِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ جُمْلَةٍ اُسْتُؤْنِفَتْ لِتَبْیِین، بھائی یہ جو بدل ہے یہ گویا کہ ایک مستقل جملے کی جگہ پر آیا ہے، اُسْتُؤْنِفَتْ، جس کو جملہ استینافیہ بیان کیا گیا ہے، کیوں؟ لِتَبْیِین، تاکہ وہ مبدل منہ کو بیان کر سکے۔ وَالْعَطْفُ تَبْیِینٌ بِالْمُفْرَدِ الْمَحْض، اور جبکہ عطف میں بیان جو ہوتا ہے وہ جملے کے ذریعے نہیں ہوتا ہے بلکہ مفرد۔ یہ فرق ہے کہ بدل میں بیان جملے کے ذریعے ہوتا ہے، عطف بیان میں جو ہے کیا ہے؟ بیان وہ مفرد کے ذریعے ہوتا ہے۔ وثانی یعنی الاشکال الثانی، دوسرا اشکال، ان لفظ المکرر، بتحقیق کہ وہ لفظ کے جس طرح تکرار کیا جا رہا ہے، ٹھیک، اذا اتصل بہی، جب متصل ہو اس سے تکراری لفظ کے ساتھ، ما ایک ایسی چیز، لم یتصل بالاول، جو پہلے کے ساتھ متصل نہیں، کما قدمنا ہو، جیسے کہ یہ بات ہم نے ابھی کہی 3 لائن اوپر، اتجہ کون ثانی بیانن، تو پھر تو بہتر ہے کہ ہم دوسرے لفظ کو وضاحت والا سمجھیں۔ کس کا؟ بما فی ہے، اس لیے کہ اس دوسرے میں من زیادت الفائدت، فائدے کا کچھ اضافہ ہے۔ وَلَذَلِكَ، اسی فائدے کی وجہ سے اجاز الوجہین، نحویوں نے دونوں وجہوں کی اجازت دی ہے
کہ بدل مانے یا پھر بیان مانے. فی نحو قول عبداللہ ابن رواحہ یا زیدو زید الیعملات یا زید الیعملات، اگر یہ تابع بر لفظ لیں گے. اب کہتے ہیں یہ جو زید الیعملات ہے، اذا ضممت المنادى فیہ، جب اس میں آپ منادہ کو کیا دیتے ہیں؟ ضمہ دیتے ہیں، یعنی زید کو مبنی بر ضم کرتے ہیں، تو یہ زید الیعملات اس کے لیے عطف بیان بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے بدل بھی ہو سکتا ہے. والثالث، تیسرا اعتراض حاجی صاحب کس پر؟ آپ نے کہا تھا کہ تکراری عطف بیان نہیں ہو سکتا. ہم کہتے نہیں، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ان البیان یتصور بتحقیق کہ وضاحت اور بیان کا تصور کیا جا سکتا ہے مع کون المقرر مجردن، جبکہ تکرار شدہ لفظ خالی ہے کس سے؟ مزید بیان سے، اس میں کوئی قید بند بھی ہم نے بیان نہیں کیا ہے. وذالک، ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ تصور بیان کا تصور. بمثل قولک، تمہارے اس قسم کے قول یا زید و زیدن، اذا قلتہ، جب تم یہ جملہ کہتے ہو، وہ بحضرتک اثنان، اور تمہارے سامنے دو بندے ہیں، اسم کل منہما زید، ان میں سے ہر ایک کا نام کیا ہے؟ زید ہے. فإنک حین تذکر الاول، پھر بے تحقیق جب تم پہلا لفظ زید کہتے ہو، یتوہم کل منہما انہ المقصود، تو ان دونوں میں سے ہر ایک توہم کرتا ہے کہ شاید سائی نے میرا ارادہ کیا ہے. فإذا کررتہ، پھر جب تم نے لفظ زید کا تکرار کیا، تکرر خطابک، تو پھر تمہارے خطاب کا بھی، بولنے کا بھی تکرار ہوا. لأحدہما، ایک کی طرف، یا زیدو زیدن. اب یہ جو گردن کو یوں گھما لیا، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہے؟ وہ اقبالک، اور تمہارا جو ہے کیا ہے؟ آمنا سامنا کرنا، علیہ سے ایک پر. فظہر المراد، پس مراد ظاہر ہوگی کہ کون سے زید کو میں بلا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اصابعو، پس معلوم ہوا کہ دوسرے کے ساتھ مزید بیان نہ بھی ہو تو بھی تکرار ہمیں فائدہ دیتا ہے. اصابع، انہو بے تحقیق عطف بیان، لیس فی نیت احلالہ محل الاول، ہم یہ نیت نہیں کرتے کہ عطف بیان احلال یعنی داخل ہوتی ہو پہلے کی جگہ پر، نہیں، پہلا اپنی جگہ پر، عطف بیان اپنی جگہ پر، بخلاف البدل. لیکن بدل کو ہم مبدل منہ کی جگہ پر سمجھتے ہیں، اگرچہ لفظوں میں نہیں ہے، لیکن ہماری نیت میں کیا ہے کہ بدل مبدل منہ کی جگہ پر ہے. ولہذا، اسی احلال کی وجہ سے، امتنع البدل وتعین البیان، بدل ممتنع ہے اور عطف بیان جو ہے کہ وہ معین ہے. ٹھیک ہے. کہاں پر؟ فی نحوے، اس کتاب کی یہ میں نے خوبی دیکھی، اور کسی کتاب میں ایسے لفظ نہیں. فی نحوے کہتا ہے کہ بھائی میری مثال کو ہر جگہ پر آپ نہیں لیں، آپ اپنی مثالیں بھی بنا سکتے ہیں جو بھی اس قسم کی مثال ہو. یا زید الحارثو، اب الحارث کو عطف بیان کہہ سکتے ہیں، بدل نہیں کہہ سکتے ہیں. اور یا سعید و قرضن کہتے ہیں، یہ قرض کو بھی عطف بیان لے سکتے ہیں، بدل نہیں لے سکتے ہیں. برفع، جب آپ حارث کو اور قرض کو کیا کر کے پڑھیں؟ رفع. او قرضن بنصب، یا قرض کو آپ نصب دے کے پڑھیں، ٹھیک ہے، تو بھی اس کو آپ عطف بیان کہہ سکتے ہیں، بدل نہیں کہہ سکتے. کیوں بھائی میرے؟ الحارث کو اگر بدل مانیں گے تو لازمات ہے کہ یا الف لام دار پر داخل ہو، یہ ٹھیک نہیں. اگر قرض کو بدل مان دے تو لازمات ہے کہ یا نکرے کو رفع دے، اور نکرے کو رفع نہیں دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. قرضن تو مانیں گے تو یہ سعید کے محل پر جو ہے کیا ہے اس کو تابع لیں گے. بخلاف یا سعید و قرض و بالضم، اگر سعیدو اور قرضوں کو ضمے کے ساتھ پڑھیں، رفع نہیں کہیں گے بلکہ کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ ضمے کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر فإنہ بالعکس، تو یہ پھر الٹ ہو جائے گا، یعنی یہ پھر بدل ہوگا اور عطف بیان نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قرضوں ابھی گویا کہ سعید کی جگہ پہ آ سکتا ہے. اب ہم قرضوں کو بھی ایک معین چیز لے رہے ہیں، اس کو ہم نکرہ نہیں لے رہے ہیں. الثامن ان عطف البیان، بتحقیق عطف بیان، لیس فی التقدیر من جملۃ اخرى، تقدیر یعنی اس کو ہم یہ فرض نہیں کرتے ہیں کہ یہ الگ جملہ ہے اور پہلے والا الگ جملہ ہے. بخلاف البدل، لیکن بدل کو ہم الگ جملہ سمجھتے ہیں. ولہذا، اسی بات کی وجہ سے، کون سے؟ تقدیر والی بات کی وجہ سے،
امتنع ایضا البدل وتعین البیان، بدل لینا ممتنع ہے اور عطف بیان لینا لازمی ہے۔ کہاں پر؟ فی نحو قولک، اس قسم کے تیرے قول میں، یعنی جہاں پر عطف بیان کو مانے تو وہاں پر رابط موجود ہے، بدل کو مانیں گے تو رابط موجود نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ جملہ کہنا غلط ہو جائے گا۔ ہندن کام امر اخوہ، ہندن مبتدا، کام امر اخوہ، پورا جملہ اس کی خبر، اور خبر میں رابط کون سا ہے؟ ہاں۔ اب اخو جو ہے کیا ہے؟ عطف بیان ہے کس کا؟ امر کا، تو اخو کو ہم الگ جملہ نہیں سمجھتے، یہی جملہ سمجھتے، اسی جملے میں رابط ہے۔ مررت برجل، میں گزرا ایک مرد سے، کام امر اخو، وہ مرد جس کی صفت یہ ہے کہ اس کا بھائی امر کھڑا ہوا، رجل نکرہ ہے، نکرے کے بعد جب جملہ ہے تو اس کے لیے صفت ہوگا، صفت اور موصوف میں بھی رابط ہونا چاہیے، ہو کی ضمیر رابط ہے جو رجل کی طرف جا رہی ہے۔ اب اگر اخو کو آپ جو ہے کیا ہے وہ مانے جناب بدل مانے، تو پھر گویا کہ اخو کا ما قبل کے جملے کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، یہ ایک مستقل جملہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر صفت اور موصوف کے درمیان رابط نہیں رہے گا۔ جہاں پر بدل ماننے سے رابط کے حوالے سے ہمیں پریشانی ہو تو وہاں پر ہم عطف بیان مانیں گے، بدل نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عطف بیان وہ پہلے والے جملے کا ہی حصہ ہوتی ہے، بدل گویا کہ ایک مستقل جملہ ہوتا ہے، تو ایک جملے کا دوسرے جملے کے لیے رابط رکھنا مناسب نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔